السلام علیکم۔ اسلام کی دنیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج کل جس طرح کہ ہم اپنے اسلام سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں، اس موقع پر میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہمارے پیارے انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں، تاکہ آپ لوگ جان سکیں کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے کیسے انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، انہوں نے کیسی زندگی گزاری، لوگوں نے ان کے ساتھ کیا رویہ رکھا، یہ سب، کیونکہ آج کل کے ہمارے بچے جو ہیں وہ اسلام سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں، وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ہمارے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے دنیا میں بھیجا، کس مقصد سے بھیجا اور کیوں بھیجا۔ دنیا میں انسان اور حیوان کے سوا دو قسم کے اور بھی مخلوقات ہیں، ایک ملائکہ اور دوسرے جنات۔ ملائکہ جن کی پیدائش خدا تعالیٰ نے نور سے کی ہے، جن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام سب سے اہم اور مقرب ہیں۔ دوسرے جنات، جن کو خداوند تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے، جن میں سب سے بدتر شیطان ہے، جو انسانوں کو خدا کی راہ سے بھٹکاتا ہے اور برے کاموں کی ترغیب دیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے شیطان بہت عبادت کرنے والا تھا، اس سے اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرتا تھا، ایک برگزیدہ فرشتہ تھا، فرشتوں میں وہ اعلیٰ درجے پر فائز تھا اور ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا تھا۔ اور جنات، جن کو وہ جو کہ زمین پر رہتے تھے مگر وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے، ایک دوسرے کو مارتے تھے، قتل اور خون ریزی کرتے تھے، تب خدا تعالیٰ نے ان کے فساد کو دور کرنے کے لیے فرشتوں کو زمین پر بھیجا، تاکہ وہ وہاں پہ فساد نہ پھیلا سکیں۔ اور جن فرشتوں کو زمین پر بھیجا ان میں شیطان بھی شامل تھا، جس کی وجہ سے جنات پہاڑوں اور جنگلوں کی طرف چلے گئے اور فرشتے زمین پر رہائش پذیر ہو گئے۔ تب خدا تعالیٰ نے ان فرشتوں کو زمین پر رہنے دیا، مخاطب کر کے فرمایا کہ زمین پر ایک نائب یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت سوچا کہ انہوں نے ایک ایسا نائب زمین پر بھیجنا چاہیے کہ جو وہاں پر رہے، وہاں پہ زندگی گزارے اور لڑائی جھگڑا نہ کرے، لیکن فرشتوں نے اس سے اختلاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ یا اللہ کہ یہ بھی جنات کی طرح خون ریزی کریں گے، قتل کریں گے، لیکن خداوند تو ایسے لوگوں کو زمین پر پیدا کرے گا جو یہاں فساد ڈالیں گے اور خون ریزی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ فرشتوں کا یہ خیال اپنی عقل کے موافق تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جنات کی طرح ان کا بھی یہی حال ہوگا۔ لیکن پیارے بچوں، ہم جانتے ہیں نا کہ اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، جو اللہ جانتا ہے وہ ہم یا فرشتے نہیں جانتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے حکم سے عزرائیل علیہ السلام نے مٹی لی اور خدا تعالیٰ نے قدرت کے ہاتھوں سے گوندھ کر اس کو درست کیا اور آدم علیہ السلام کا بت تیار کیا کہ 40 سال تک حضرت آدم علیہ السلام کا بت مکہ معظمہ اور طائف کے درمیان پڑا رہا۔ وہی زمین والے فرشتے اس کی شکل و صورت دیکھ کر کہتے، کیا یہ بنا ہے؟ کیونکہ انہوں نے پہلے اس صورت کی کوئی چیز نہ دیکھی تھی، اور شیطان تو اس کے عیب تلاش کرتا تھا، اس میں ہر وقت نقص نکالتا رہتا تھا۔ یعنی اول تو یہ مٹی سے بنا ہے اور صورت بھی ٹھیک نہیں ہے، اندر سے کھوکھلا ہے، اور اگر یہ ٹوٹ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی، اور فرشتوں کے اس اعتراض کو دور کرنے کے واسطے کہ ہم بڑے عابد، نیکوکار اور پرہیزگار ہیں، آدم ایسا نہ ہوگا، خدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتلائے اور پھر فرشتوں کو حکم دیا
کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو بھلا ان چیزوں کے نام تو بتا دو۔ فرشتوں نے کہا ہم تو ان کے نام نہیں جانتے، ہم تو وہی چیز جانتے ہیں جو تم نے ہم کو بتلائی ہے، اور تو خود دانا بینا ہے۔ خدا تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ ان چیزوں کے نام بتلائیں۔ جب اس نے ان کے نام بتلائے تو لوگوں میں وہ چیزوں کے نام مشہور ہیں، تو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے پہلے ہی تم کو کہہ دیا تھا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لاتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس جو کہ شیطان ہے اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انکار کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ پیارے بچوں، اس طرح وہ شیطان میں بن گیا، کیونکہ اسے اپنی عبادت پر بہت زیادہ غرور تھا کہ میں بہت زیادہ عبادت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، میں بہت نیک ہوں، تمام فرشتوں میں ادنا ہوں، اعلیٰ ہوں، تو میں کیوں اس مٹی کو کروں، تو میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ جا تجھ پر قیامت کے دن تک میری پھٹکار ہے، میں تجھے کو سخت سزا دیتا ہوں۔ شیطان نے کہا پروردگار تیرا نام رحیم ہے، مجھے قیامت کے دن تک چھوڑ دے، جو کچھ مرضی ہو کرنا۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا اچھا تجھے قیامت کے دن تک مہلت دی جاتی ہے، اس کے بعد تمہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ شیطان جو کہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کرتا تھا، اب اس کو غصہ آ گیا کہ یہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا ہے یہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہوا ہے، اب تو میں ان سے بدلہ لوں گا، میں ان کی جو اولاد ہوگی ان کو نیکی کے راہ سے بھٹکاؤں گا، دور کروں گا، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی تابعداری نہیں کرنے دوں گا۔ تو اس نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رہنے کی جگہ دی تو وہ وہاں پہ اکیلے تھے اور ان کا جی گھبرانا شروع ہو گیا، وہاں پہ وہ گھبرا جاتے تھے اکیلے ادھر ادھر۔ تو خدا تعالیٰ نے اپنے علم سے معلوم کر کے حضرت فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے بائیں طرف سے پسلی نکال کر اسے ایک خوبصورت عورت کی شکل بنا دیا جائے۔ فرشتوں نے ایسا ہی کیا۔ جب آدم علیہ السلام جاگے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت حوا کو اپنے پاس بیٹھے پایا، بہت خوش ہوئے اور خدا کا شکر ادا کیا، لیکن شیطان تو خوش نہیں تھا، وہ تو بیٹھا ہوا تھا اپنا طاق لگا کر کہ میں کب ان سے بدلہ لوں۔ تو اس نے دیکھا، اس نے کہا کیوں نہ میں ان کو جنت سے نکال دوں۔ تو اس نے جنت کے جو پہرے دار تھے سانپ اور مور، ان کے ساتھ دوستی کی اور انہیں کہا کہ مجھے جنت کے اندر لے جاؤ۔ تو سانپ اپنے منہ میں رکھ کر اسے جنت کے اندر لے گیا، اور وہاں جا کر اس نے بہت سارے درخت تھے جنت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا سے کہا تھا کہ آپ سب درخت کے پھل استعمال کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، لیکن ایک درخت ہے جس کے قریب آپ نے نہیں جانا ہے۔ اور لیکن شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اسی درخت کا پھل کھلا دیا اور کہا کہ یہ تمہارے لیے ہے، تم تو جنت میں رہتے ہو، اسے کھاؤ، کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھایا، جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے اور انہیں جنت سے نکال دیا اور وہ الگ ہو گئے۔ 300 سال تک حضرت آدم اور حضرت حوا ایک دوسرے سے ملاقات نہ کر سکے اور بھٹکتے رہے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا، اور پھر حضرت آدم اور حضرت حوا کی زمین پر ملاقات ہوئی، لیکن انہیں دوبارہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے نہیں بلایا، بلکہ زمین پر ہی انہیں کہا کہ وہ اپنا رہن سہن بنائیں، وہیں پر زندگی گزاریں۔ خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تنبیہ کی کہ تم بھی خبردار ہو جاؤ اور شیطان کے کہنے پر مت چلو، ایسا نہ ہو کہ جیسے تمہارے ماں باپ کو جنت کے گھر سے نکالا ہے ویسے ہی تمہارے ساتھ بھی سلوک کرے اور پھر تم کو اس آدم والے گھر جنت میں داخل نہ ہونے دے۔ پیارے بچوں، آپ نے ضرور میرا یہ قصہ سنا ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں۔
حضرت آدم علیہ السلام جو کہ پہلے جنت میں رہتے تھے، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور وہ زمین پر آ گئے، اور پھر وہاں پہ انہوں نے اپنی زندگی گزاری، وہ شیطان کی باتوں میں آ کر انہیں جنت سے۔ پیارے بچوں، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں شیطان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، ہمیں جو بھی کچھ کرنا چاہیے اپنے سوچ سمجھ کے مطابق۔ اگر کوئی بھی آپ کو کہے کہ یہ کام ہے، آپ کو لگے کہ یہ کام غلط ہے، تو ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ شیطان ہمیں ہمارے راستے سے بھٹکا رہا ہے۔ پیارے بچے، یہ آج کا قصہ تھا، یقیناً آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا تو پلیز لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئٹم کیجئے گا، پریس کیجئے گا، اور ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا ہے۔ انشاءاللہ نئے قصے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔